السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد۔ سامعین کرام، نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز وضو توڑ دینے والی، یا اس چیز کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ بے وضو ہو کر کے عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری۔ کچھ اصول اور ضوابط ہیں کہ جس کو ہم جان لیں تو مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے الخارج من السبیلین، آگے کے راستے سے، پیچھے کے راستے سے، مرد ہو یا عورت ہو، آگے کی شرمگاہ سے، پیچھے کی شرمگاہ سے کچھ بھی نکلے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب ہو، پیخانہ ہو، ہوا کا نکلنا ہو، خون ہو، یا اسی طرح سے حیض اور نفاس کا خون ہو، یا اسی طرح سے منی ہو، مزی ہو، ودی ہو، یا اسی طرح سے کنکڑ ہو، پتھر ہو، یا اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے ہوں، کچھ بھی شرمگاہ سے اگلے یا پچھلے حصے سے نکلے گا تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز ہے زوال العقل، عقل کا زائل ہو جانا۔ جب انسان کا عقل زائل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کسی بھی وجہ سے ہو۔ پہلی چیز ہے گہری نیند۔ جب انسان گہری نیند میں ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، تو گہری نیند کی وجہ سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے جسم کے اعضاء جو ہوتے ہیں، بندھن، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو نیند کی وجہ سے، گہری نیند کی وجہ سے، اگر نوم خفیف ہے، ہلکی نیند ہے، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو باقی رہے گا، کیونکہ اس کی عقل اس وقت زائل نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اونگھ میں ہوتے تھے، ادھر ادھر مائل ہوتے تھے، ان کے اوپر نیند غالب ہوتی تھی اور نماز کا انتظار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تھے تو اسی حالت میں نماز کے لیے اٹھتے تھے اور نماز پڑھنے لگتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی کوئی نشہ کر لے جس کی وجہ سے اس کا عقل زائل ہو جائے، آدمی بے ہوش ہو جائے، یا اسی طرح سے کسی بھی وجہ سے اس کا عقل زائل ہو رہا ہے، چاہے وہ پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، تو یقیناً اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے مس الذکر، شرمگاہ کو چھو لینا بغیر کسی حائل کے، ہاتھ سے، چاہے وہ اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی دوسرے کی ہو، اگر آدمی بغیر حائل کے شرمگاہ کو ہاتھ سے ڈائریکٹ چھو لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسی طرح سے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی کی بھی شرمگاہ چھونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جو شخص شرمگاہ چھونے والا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن جس کی شرمگاہ چھوئی جا رہی ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس کے شرمگاہ سے کچھ نکل نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ چاہیے کہ وضو کرے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانا، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے مرتد ہو جانا، اگر کوئی مسلمان ہے، باوضو ہے، اور وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا تو اس کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی، تبھی وہ اسلام کے اندر داخل ہو پائے گا، یعنی کہ ارتداد کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ضروری مسائل ہیں جس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، جیسے کوئی شخص میت کو غسل دے رہا تو کیا اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو میت کے غسل دینے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر اس کا ہاتھ میت کے شرمگاہ پہ بغیر حائل کے پڑ گیا ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ استحباب پر محمول کیا جائے گا، یعنی کہ غسل کرنا یا وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کی شرمگاہ چھو لیتی ہے، صفائی کرتے وقت بچے نے پیخانہ کر دیا، اب اس کو صاف کرتے وقت عورت کا ہاتھ بچے کی شرمگاہ پر پڑ جاتا ہے تو یقیناً بچے کی شرمگاہ چھونے کی وجہ سے اس عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھو لیتا ہے باوضو ہو کر کے، شہوت کے یا بغیر شہوت کے،
لیکن اس کے شرمگاہ سے کچھ چیز خارج نہیں ہوتا، کچھ نکلتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ دیتے تھے، پھر نماز کے لیے نکلتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وضو کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں جس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔